السلام علیکم، کیا حال چال ہے جناب؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی۔ تو ہم آج کون سی کلاس اسٹارٹ کرنے والے ہیں؟ اردو کی کلاس، بالکل صحیح۔ اور اردو کی کلاس میں مزہ آتا ہے آپ کو؟ مجھے تو بہت مزہ آتا ہے بھائی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے نیا کچھ بہت اچھا نیا سیکھنا، اپنی اردو زبان میں، اپنی قومی زبان میں لکھنا آ جائے مجھے بہت اچھا، مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو آج ہم اردو میں کیا کام کریں گے؟ نہیں فکر نہ کریں، بہت لمبا بہت لیندی کام نہیں کراؤں گی، رائٹنگ کا بہت سارا کام نہیں ہوگا، چھوٹا چھوٹا سا کام ہوگا، ٹھیک ہے نا، جو ساتھ ساتھ جلدی جلدی مکمل بھی ہو جائے گا۔ تو آج یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی بک کے ساتھ اپنی پینسل اریزر ساتھ رکھیں اور ساتھ سنتے جائیں، سمجھتے جائیں اور ساتھ ساتھ اپنا کام مکمل کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں آج جو ہمیں مشق کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں صفحہ نمبر 22 پیج نمبر 22 صفحہ نمبر 22 نکالنا ہے۔ تو جلدی سے اپنی بک کا پیج نکالیے، پیج نمبر 22 سب نے اوپن کر لیا۔ اور یاد رکھیے گا ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ہے سبق نمبر 4 سکون کا سانس کی مشق ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہاں پیج اوپن ہو گیا، اوکے، پینسل تیار ہے، ریزر بھی ساتھ ہے، ویری گڈ۔ چلیں پھر دیکھیں کہ یہاں پہ کام کیا ہے آج۔ اچھا جی جناب، تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہے درج ذیل جملوں کو درست ترتیب سے لکھیے، ٹھیک ہے؟ درج ذیل جملوں کو درست ترتیب میں لکھیے۔ اچھا جی، یعنی یہاں پہ ہمارے پاس کچھ جملے موجود ہیں اور یہ جملے کہاں سے لیے گئے ہیں؟ آپ کے سبق سے ہی لیے گئے ہیں، جو سبق نمبر 4 ہے سکون کا سانس، اسی میں سے یہ جملے یہاں پہ نکالے گئے ہیں۔ ہمیں چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ ان جملوں کو ہم نے ترتیب میں لانا ہے کہ سبق میں کون سا جملہ پہلے آیا تھا، کون سا دوسرے آگے جا کے دوسرے نمبر پہ، پھر کون سا تیسرے نمبر پہ، کون سا چوتھے نمبر پہ۔ کام آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، ہم سوچیں گے تو فوراً ذہن میں آ جائے گا۔ اچھا جی، جملے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے میرے ساتھ جملہ پڑھیے۔ پہلا یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹرین چلی تو ذرا بر خاموشی ہوئی، ٹھیک ہے؟ ٹرین چلی تو ذرا بر خاموشی ہوئی۔ اچھا، آگے کیا لکھا ہے؟ آج کا دن میرے لیے بہت خوفناک تھا، آج کا دن میرے لیے بہت خوفناک تھا۔ اس کے بعد ہے ٹرین سے نکلنا بھی ایک امتحان تھا، ٹرین سے نکلنا بھی ایک امتحان تھا۔ پھر ہے آخری، میں سب کے پیروں میں بے یار و مددگار پڑا تھا، میں سب کے پیروں میں بے یار و مددگار پڑا تھا، ٹھیک ہے؟ اب ان تمام جملوں میں سب سے پہلا جملہ کون سا آیا تھا سبق میں؟ سوچئے، جلدی سے سوچئے۔ ہاں، سوچنے کا کام آپ کا بھی ہے، خالی میں نے نہیں سوچ کے جواب دینا، ٹھیک ہے نا؟ میرا کام نہیں ہے، آپ نے بھی ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ تو اس میں سے کون سا جملہ پہلا تھا؟ جلدی سے بتائیے۔ ٹرین چلی تو ذرا بر خاموشی ہوئی؟ نہیں، یہ جملہ پہلے نہیں آیا تھا۔ پہلے جملہ آیا تھا کون سا؟ آج کا دن میرے لیے بہت خوفناک تھا۔ تو یہ جو نیچے جگہ دی گئی ہے یہاں پہ آپ سب سے پہلا نمبر 1 لکھ کے، 1 لکھ کے، 1 لکھ کے آپ سب سے پہلے کون سا سینٹینس لکھیں گے، کون سا جملہ لکھیں گے جو ہمارے پاس ترتیب میں پہلا ہے؟ وہ ہے آج کا دن میرے لیے بہت خوفناک تھا۔ تو جلدی سے یہاں پہ آپ یہ جملہ لکھ دیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا تھا؟ ٹرین سے نکلنا بھی ایک امتحان تھا؟ نہیں، یہ تو آگے جا کے کہا تھا اس نے۔ پھر یہاں پہ دوسرے نمبر پہ جو جملہ ترتیب کے حساب سے آئے گا وہ ہے ٹرین چلی تو ذرا بھر کو خاموشی ہوئی، ٹرین چلی تو ذرا بھر کو خاموشی ہوئی، یہ دوسرے نمبر پر آئے گا، تو اسے دوسرے نمبر پہ لکھ دیجئے، دوسرا نمبر یا 2 لکھ کے لکھ دیجئے۔ تیسرے نمبر پہ تھا ہمارے پاس میں سب کے پیروں میں بے یار و مددگار پڑا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ تیسرے نمبر پر آئے گا، تو اسے تیسرے نمبر پہ لکھ دیجئے۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ تو ایک ہی جملہ بچتا ہے، وہ کون سا ہے؟ ٹرین سے نکلنا بھی ایک امتحان تھا، یہ ہو گیا ہمارا چوتھا جملہ۔ تو اس طرح سے ہم نے چاروں جملوں کو ترتیب میں لکھ کے اپنی ترتیب مکمل کر لی۔ اچھا جی، یہ کام ہوا۔ اب اس کے بعد یہیں پہ اسی صفحے پہ نیچے آپ دیکھیں تو ایک مشق اور موجود ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ مشق ہے ہمارے پاس الفاظ سازی کی مشق، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے تشدید کا تعارف۔ تشدید کیا چیز ہوتی ہے؟ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ایسا حرف جسے ایک بار لکھا جائے مگر 2 بار پڑھا جائے، اس
پر تشدید لگاتے ہیں. ایک کنگھی جیسا نشان ہوتا ہے جسے ہم تشدید کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جیسے انہوں نے مثال کیا دی ہے, جیسے معلم میں لام 2 بار پڑھا جاتا ہے, اس کے حرف الگ کیے جائیں تو اس طرح لکھے جائیں گے. کیسے لکھے جائیں گے؟ میم عین لام لام میم, یعنی لام کو 2 بار پڑھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو تشدید کیا ہوتی ہے؟ تشدید ایسے الفاظ پہ ہم لگاتے ہیں جو لفظ جو ہے ہمارا لکھا 1 دفعہ جائے لیکن اسے پڑھا 2 بار جائے. لکھا 1 دفعہ جائے لیکن پڑھا 2 بار جائے, وہاں پہ ہم تشدید لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ درج ذیل الفاظ کے حروف کو الگ الگ کر کے لکھیے. ایک مثال دی جا رہی ہے, بہت آسان کام ہے. کیا ہے؟ بچے, ٹھیک ہے. بچے کو ہم کیسے الگ الگ کریں گے؟ حروف کو الگ الگ کریں گے. بے چے چے بڑھیے, اس میں چے 2 بار پڑھا جا رہا ہے اس لیے ہم نے چے کو 2 بار لکھا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اگلا ہے ہمارے پاس اسی لائن میں بچے کے بعد کیا ہے؟ کوا, ٹھیک ہے. تو کوا میں بتائیے آپ مجھے, کاف واو واو الف, واو کو 2 بار پڑھا جا رہا ہے تو ہم 2 دفعہ واو لکھیں گے یہاں پہ. اس کے بعد ہے ہمارا غصہ. غصہ, اب غصہ میں کیا چیز ہے جو 2 بار پڑھی جا رہی ہے؟ غین؟ نہیں نہیں, تشدید کس پر ہے آپ کے پاس؟ صاد پہ. تو ہم لکھیں گے غین صاد صاد ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا غصہ. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سچے. سچے, اب سچے میں بتائیے تشدید کس پر ہے؟ سین پر. سچ چے, کس الفاظ کو ہم 2 دفعہ پڑھ رہے ہیں؟ کس حرف کو؟ چے کو. سچ چے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ حرف الگ الگ کریں گے جب, تو سین چے چے بڑھیے, ٹھیک ہے جی. پھر ہے کنو. اب کنو میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کن نو, یعنی نون 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے. کن نو, اس لیے ہم نے نون پہ تشدید لگائی ہے. تو ہم کیا لکھیں گے؟ کاف نون نون واو, ٹھیک ہے. نون 2 دفعہ پڑھا گیا ہے اس لیے ہم یہاں پہ 2 دفعہ لکھ رہے ہیں. اچھا, پھر ہے لڈو. لڈ ڈو, یعنی ڈال 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے, ڈال پہ تشدید ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ حرف کو الگ الگ کریں گے جب تشدید کے حساب سے ہم الگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ کون سا حرف 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے. تو یہاں پر آئے گا لام ڈال ڈال واو, یعنی ڈال 2 دفعہ پڑھا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مشق بھی مکمل ہوئی. یہاں پہ ہم نے حرف کو الگ الگ کیا ہے لیکن کس کے حساب سے؟ تشدید کے حساب سے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس حرف کو 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ 2 دفعہ ہی لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مشق بھی مکمل ہوئی ہماری. اس طرح سے ہم نے آج 2 مشق مکمل کر لی. ترتیب میں جملے لکھے اور دوسرا تشدید کا کام کیا. تو آپ جلدی سے ہی اپنا تمام کام مکمل کیجئے اور اس کے بعد اپنے کام کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینڈ کریں. اللہ حافظ. Thank you.